اگست کو پہلی پریس کانفرنس میں اس کا آغاز کیا. میٹنگیں تو ہماری کافی چل رہی تھیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کراچی شہر جو گزشتہ دنوں بری طرح برباد ہو گیا ہے، اس کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے نوجوان مسائل کا شکار ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کراچی شہر کو ایک رہنے کے قابل شہر بنایا جائے، اس کو وفاقی دارالحکومت کا درجہ دیا جائے جیسا کہ یہ 1960 تک تھا، 1969 تک تھا. 1970 میں اسے صوبے کا حصہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا. تو KRM کا بنیادی مقصد کراچی شہر کے مسائل کو حل کرنا ہے، اس شہر کے نوجوانوں کو مسائل حل کرنا ہے، اس شہر کے بزرگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اس شہر کی خواتین کو با اختیار بنانا ہے. یہ KRM کا بنیادی منصوبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو اس شہر میں ایک جیسا کہ دیگر ممالک میں انقلابات برپا ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر اچھی حکومت کوئی آئے، کوئی اچھا تبدیلی آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس شہر میں بربادی میں اضافہ ہوگا. اس سے پہلے کہ شہر میں کوئی بربادی آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. ہم سب مل کے کریں، جن تک یہ پیغام پہنچے وہ KRM کا حصہ بنیں. دیکھیں، آج KRM کا اجلاس تھا کراچی ریسٹوریشن موومنٹ کا. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم کراچی کی بحالی چاہتے ہیں، اس ویسی بحالی جو 1960 تک کراچی جو ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں شامل تھا. ہم چاہتے ہیں کراچی دوبارہ سے اسی طرح روشنیوں کا شہر بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کراچی کو واپس اسی طرف ریسٹور کر دیا جائے جیسے وہ پہلے تھا، یعنی ثانوی دارالحکومت کا اس کو اسٹیٹس دیا جائے اور اکنامکلی طور پر اس کو جو ہے ریکونائزڈ کیا جائے، تاکہ کراچی کی عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے اور آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات کو نیچے تک کراچی میں منتقل کیا جائے، تاکہ کراچی کا ہر نوجوان اور بچہ جو آج ملک سے باہر دیکھ رہا ہے وہ یہیں بیٹھ کر اپنی ترقی کی منازل کو طے کر سکے، اور کراچی کو اس شہر کو جو ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے، اس کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. کراچی خوشحال، عوام خوشحال، پاکستان خوشحال. کراچی ریسٹوریشن موومنٹ، کراچی کی بحالی تحریک، اس کو اس وجہ سے شروع کیا گیا ہے کہ جو قائد کا کراچی تھا، قائد کا پاکستان تھا، جو اس وقت کراچی تھا وہ کراچی کو لوٹا دیا جائے. کراچی اس وقت اس ملک کا 78% سے زائد ریونیو اور سندھ کا 96% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن آج یہاں کا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے. یہاں پر نہ پانی ہے، نہ جو ہے کہ نام ٹرانسپورٹ ہے، نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. سب سے وہ جو شہر پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے وہ شہر آج بالکل تباہ حال ہے، اور واقعتاً موہنجو-داڑو سے زیادہ بدترین حالات اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ کراچی کو دیکھ لے. ہم کراچی کی بحالی چاہتے ہیں، اور کراچی کے ہر اس شہری جو کہ یہاں کا مقامی ہے، اور ہمیں بلا تفریق امتیاز، رنگ و نسل، قوم و مذہب، لسان، سب جو کراچی میں رہتا ہے، کراچی میں کھاتا ہے، کراچی میں لگاتا ہے، کراچی کے ہی لیے ہے، وہ کراچی کے حقوق کا لیے ہمارے. اچھا، سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگوں نے سن لیا، بات بھی سمجھ لی کہ یہ جو ہمارے لوگ جو ہے جو ورکنگ کر کے لے کر آئے کہ فیڈرل ٹیریٹری کیوں ہونا چاہیے، صوبہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، صوبے میں کیا رکاوٹ ہے، اور صوبے کو استعمال کر کے ایز نعرہ استعمال کر کے یہ صوبائیت کی طرف اگر نہیں جائیں گے، کیونکہ آئینی ترمیم بہت ضروری ہے. تو ہم بھی 27ویں ترمیم کا ویٹ کر رہے ہیں، جو 27ویں ترمیم ریسنٹلی آنے والی ہے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا، کیونکہ اگر 27ویں ترمیم میں انہوں نے صوبہ بنانے کی تحریک نہیں پیش کی اور ترمیم منظور نہیں کرائی تو اس کا مطلب ہے صوبہ نہیں بننے والا. تو اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کا جو ہے جو سدباب کیا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور باقی ہمارے دوستوں نے، کہ ظفر بھائی نے، کہ وہ حل یہ والا ہے. فیڈرل ٹیریٹری سیکنڈ جو ہے اکنامیکل ہب جو ہے کراتا ہے پوری دنیا میں، پتہ ہے معاشی ہب ہے کراچی، تو اس کو اختیارات کے ساتھ معاشی ہب بنایا جائے. اچھا، میں آپ سب لوگوں کو ایک آفر کر رہا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ میٹنگیں ہو چکی ہیں اور بہت دفعہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. میں سب کو آفر کر رہا ہوں اپنی پوری ٹیم کی اجازت سے کہ یہ سب سینئر ڈپٹی کنوینر ہمارے 6 لوگ ہیں. میں آپ سب کو جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے میں اس کو ڈپٹی کنوینر بنانا چاہتا ہوں. اگر آپ ایکسیپٹ کریں تو میں آپ سب کو ڈپٹی کنوینر بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھ کے طے کریں گے آپ کے مشورے سے کہ آپ کو کیا پورٹ فولیو ملنا چاہیے.
उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो लेके काम शुरू करें, कोई बल्दियात के ले, कोई बिज़नेस कर ले, कोई किसी चीज़ कर ले, वो उसको शुरू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अख्तियारात तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी उसका क्या करेंगे। हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने उसमें ये कहा था कि डेडलाइन दी थी हमने सिंध गवर्नमेंट को, हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उसके अंदर उसमें डेडलाइन दी थी इस बात की कि जनवरी 2026 तुम्हारे लिए, जनवरी 2026 ये आखिरी डेट है तुम्हारे लिए। जो भी ये सिस्टम चला रहा है और जो इस सिस्टम का आलाकार है उसको शहर में दाखिल नहीं होने देंगे, क्योंकि शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे पास सारी कैलकुलेशन है कि तुम हो कितने परसेंट जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हो। तुम पूरी आबादी का भी अगर डाल लोगे ना, तुम 9% से 8% से ज़्यादा नहीं हो। उसके मुकाबले में 3.5 करोड़ शहरी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करें कि तुम काम करो बजाय सिस्टम को पैसे देने के। 31 जनवरी, मैंने 31 जनवरी, पहले जनवरी कहा था, तो मैं 31 जनवरी 2026 तक की इस आज मजमे के तवस्सुत से जो है उनको डेडलाइन दे रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की कोई गाड़ी कराची के शहरों पे नहीं चलने दूंगा मैं, रोडों पे हम लोग सब नहीं चलने देंगे और कराची के नौजवान नहीं चलने देंगे। और इस बात को मजाक बिल्कुल ना समझें। उस दिन भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है कि तुम उस सिस्टम के आलाकार बनकर हम पर हुक्मरानी कर रहे हो। हमें गुलाम बनाया हुआ है तुमने, हमारे ताजिरों को गुलाम बनाया हुआ है। कभी के इलेक्ट्रिक के तहत आते हो, कभी सिटी गवर्नमेंट के तहत आते हो, कभी किसी और गवर्नमेंट के तहत आते हो, कभी ट्रेड लाइसेंस के तहत आते हो। तुम्हें रिश्वत चाहिए और माल चाहिए तुम्हें, तो तुम हमारे मोहल्लों में रहते हो। तुम्हारा क्यों एहतसाब नहीं कर सकता मैं, अगर मैं तुम्हारा एहतसाब नहीं कर सकता इस ब्यूरोक्रेसी का। और पुलिस को कहता हूं कि वो आलाकार ना बने, वो सियासी मफादात के लिए और अपनी नौकरियों के लिए और उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उनके आलाकार नहीं बने। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास आते हैं कि कितने मजबूरी के आलम में आते हैं बाज़ दफ़ा, तो उनको हर सूरत में देना है। ना गाड़ी के अंदर पेट्रोल है उनके पास, पुलिस वालों के पास, ना उनको ये पेट्रोल के पैसे देते हैं। ये नई नई गाड़ियाँ आती हैं, ना उनको जो है कोई फैसिलेशन देते हैं, ना उनके बच्चों को फैसिलेशन देते हैं। उनको अख्तियारात दे के छोड़ देते हैं कि हर चौराहे पे खड़े हो जाओ, लोगों से पैसे जमा करो। लोग कौन है? मैं और आप और हमारे बच्चे। तो तुम्हारे हवाले ये हम नहीं करने देंगे इस बात को। तो मैं आप लोगों की इजाज़त से इस बात के लिए कहता हूँ कि अब 31 जनवरी आखिरी डेट होगी और हम सब मिल के अगर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने करके देखा है। मैं आपको मैं एक वाक़या दोबारा सुना दूँ, शायद पहले भी सुनाया हो। इलेक्शन 2018 के अंदर मैंने कराची में जलसा कर रहा था। मेरे जलसे के साइड पे बहुत सारी ख़वातीन आके बैठी हुई, तो वो मसला ये चल रहा था कि वो पानी का इशू चल रहा था। पानी नहीं आ रहा, बाकी लाइनों में गलियों में पानी आ रहा है और लाइन में पानी नहीं दे रहा। तो मैंने पूछा अच्छा क्यों, मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई किस जगह पे रहता है लाइनमैन। उन्होंने कहा मोहल्ले में रहता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई लाइनमैन साहब, कल रात को या एक दिन का टाइम दिया मैंने कि उस दिन मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ इन सबको लेके, तो पानी आ जाना चाहिए। तो पानी आ गया, क्योंकि मुझे पता था वो इस मोहल्ले में रहता है। तो हमें जो है ना कोई ऐसा लाएमल, क्योंकि हम कानून को हाथ में नहीं लेने देते, लेकिन तुम्हें भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। रोड के ऊपर भिखारी भीख मांग रहा है, लोग आके गाड़ियों में चिमट रहे हैं, प्रोफेशनल भिखारी हैं, जरूरतमंद नहीं है। पूरे शहर पर यलगार बोली हुई है और पुलिस वाला सामने देख रहा है और उसको पकड़ नहीं रहा। लेकिन एक मोटरसाइकिल की लाइट टूटी हुई है या लाइट नहीं भी टूटी हुई, बगैर हेलमेट के पकड़ा हुआ है तो उसको पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसमें कोई कानून लागू हो रहा है भाई? भिखारी पे कानून क्यों लागू नहीं हो रहा? सैलानी का वो VIP वो लगा हुआ है, खाना जो खिलाने वाला, उधर वो खाना भी नहीं खा रहा। सही है ना? बादराबाद के ऊपर कितना बड़ा वो बना हुआ है, बादराबाद के ऊपर, उसी मरकज के ऊपर आप गाड़ी लेके खड़े हो जाए कोई बर्गर खाने या कोई भी चीज़ लेने के लिए, आप देखिए आपके जान मुसीबत में हो जाएगी फकीरों से। इसी तरह आलमगीर के पास चले जाए, वहाँ देखें वहाँ जाके क्या हो रहा है। ये पुलिस क्या मतलब हर चीज़ का पता लेगी, या ये सारे सिस्टम हर चीज़ का पता लेगी? हर एक बात को हमारा बना के रखेगा? तुम क्या समझ रहे हो? तुमने समझा क्या है शहर को? कैसी भी लसानियत की बात करके तुम लोगों को काबू कर लोगे कि जी अल्ताफ हुसैन ऐसा करता था। हम अल्ताफ हुसैन नहीं है, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इस बात के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो है इस शहर का हर वो मजलूम आदमी जो इस शहर में आके रह रहा है, चाहे वो वडेरों के जुल्म से आके तंग आके यहाँ पे कराची में पना लिया हुआ है, या चाहे KPK से खानों के जुल्म से पना लिया हुआ है, या बिलोचों के सरदारों के जुल्म से पना लिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आया है, जो वहाँ पे बावलपुर से आया है, वो पंजाब से आया है, अपने चौधरीयों के जुल्म से तंग आकर यहाँ पे पना लिया हुआ है, तो वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा भाई है। क्योंकि वजह यह है कि तुमने उसको जुल्म और ज़िंदगी अज़ाब की हुई है। मैं उन सरकारी मुलाजमीन को भी कह रहा हूँ कि ये छोटा सा एक मजमा है, तकरीर को मैं तकरीर के तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको बताने के लिए अपनी आवाज़ में ये वज़न पैदा करना चाहता हूँ
کہ جتنے لوگ یہاں پہ جو ہے سرکاری ملازمین ہیں وہ لوگ اگر سسٹم کا حصہ نہیں ہیں اور ان کو سسٹم تنگ کر رہا ہے تو یہ ٹیم آپ کی سپورٹ پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو. یہ نہیں کرو بجائے اس کے کہ تم جو ہے ان کا حصہ بنو. نہیں ہے تمہارے پاس تو ہمارے پاس آؤ، ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح طریقے سے شہر چل سکتا ہے. ہمیں معلوم ہے اس گلی محلے کی آواز ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس پلس ہے یہاں کی. یہاں پہ ہر گھر کے اندر مظلوم بیٹھا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر تمہارا سسٹم کا جو ہے ایک بہت نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جو ان سب کو پیس رہا ہے. کسی کے بجلی کا بل کسی کے ساتھ ڈال رہا ہے، کسی کی گیس کا میٹر چوری کسی اور کے اوپر ڈال رہا ہے، اے سی کوئی اور چلا رہا ہے، بل میں دے رہا ہوں آپ دے رہے ہیں. یہ چوری کا جو سسٹم تم نے نافذ کیا ہوا ہے اس سسٹم کو تو ختم ہونا ہی پڑے گا. اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ تو ہمارا ایک ہے کہ یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وفاقی نظام کے تحت چاہتے ہیں اختیارات، لیکن بیوروکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ والا موقع ہے کہ اس کو مت سمجھنا کہ ہم اس کے اندر تمہیں ہمیں جیلوں میں بھیج دو گے، ہمارے لیے کچھ اور ایف آئی آر کاٹ دو گے تو کاٹ دو، لیکن یہ سسٹم تمہیں 31 تاریخ سے پہلے کرنا پڑے گا. ادروائز میں بالکل سیریس بول رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس بات کو سمجھ لے کہ تمہاری جی ایس کی گاڑیاں تو نہیں چلنے دیں گے. دوسری بات یہ ہے ہم جا رہے ہیں اسی لیے پریس کانفرنس، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں ابھی، وہاں پہ ایک پریس کانفرنس اپنے اس کراچی کے ایشوز کے اوپر، فیڈرل ٹیریٹری کے ایشو کے اوپر، اور اس کو ہم اپنا بیانیہ وہاں بھی رکھیں گے، لاہور میں بھی رکھیں گے، اور اسلام آباد تو جا رہے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ہم کریں گے، شروع سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے صرف جو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اس میں آتے ہیں تو اپنی والنٹریلی آفر ہمارے ساری ٹیم کو کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنا ڈپٹی کنوینر بنائیں گے، اس کے بعد ہم تنظیم کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے. بہت شکریہ، کیونکہ بہت دیر ہو گئی، مجھے ہی بڑی بھوک لگ رہی ہے تو کھانا مل کے کھاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے کہتے ہیں اس کو گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ بس آج کھانا پہ ختم ہو گئی، ایک اچھی تقریریں سنی اور چلے گئے. تو میرے خیال میں جو ہے یہ ہماری محفل غزل بھی نہیں ہے اور یہ محفل سما بھی نہیں ہے، اس کے لیے کسی دن کر لیں گے محفل غزل اور محفل سما جب سب کو موقع ملے گا. لیکن یہ آج کام کے دن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ زمانے میں جب میں 2002 میں ناظم اعلیٰ کراچی کا الیکشن لڑ رہا تھا تو میرا ایک جو ہے اس کے اندر وہ پورا ہم نے وہ بنایا تھا منصوبہ جو اس میں بنایا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس کوئی ریٹائرڈ نہیں ہے. 60 سال کا آدمی جو ریٹائر ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی ریٹائرڈ نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ریٹائرڈ ہے وہ. تو اب جب نوجوانوں کے اوپر ہم جو ہے ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہماری نسل کے لوگوں کو بہت لوگوں کو مارا گیا جس زمانے میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی اولادوں کو یا آپ اپنی اولادوں کو یا ہم لگیں تو ہم 60 سال کے بوڑھے سارے کھڑے ہو جائیں نا بھائی. 60 سال کے 50 سال کے دماغ تو ماشاءاللہ چل ہی رہا ہے سب کا، تو سبھی کھڑے ہو جائیں سارے کے سارے. تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، سب سے پہلے ہمارا حصہ بنے، پھر اس کے بعد نوجوان ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.